بالآخر 9 مہینے کے عرصے کے بعد بشریٰ بی بی کو رہائی ملی، اور یہ رہائی کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ ڈیل کا نتیجہ ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن 9 مہینے کا عرصہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور کہاں بنی گالہ میں نظر بندی، اور کہاں پھر اڈیالہ جیل تک پہنچ، اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ وہاں پر رہنا پڑا۔ اچھا، جیل میں آپ کو جتنی بھی سہولیات مل جائیں، لیکن جیل بہرحال جیل ہوتی ہے، اور وہاں پر رہنا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن پوائنٹ از کہ یہاں پر تو کارما کا اصول فالو کیا جاتا ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اینڈ اٹ کمز اراؤنڈ ویری کوئکلی۔ تو 9 مہینے کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔ قانونی ضابطے پورے ہونے کی کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی قانونی ضابطے پورے ہوئے اور ڈیل نہیں ہے، ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صریحاً لیگل ایک جد و جہد تھی۔ اور پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی ایک دن جج صاحب کرسی پر نہیں تھے تو روکار نہیں آئے، تو اس میں پھر ڈیلے بھی ہوا، تاخیر بھی ہوئی۔ تو دیٹ از سم تھنگ ایلس جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ میرا اس وقت جو نقطۂ نظر یا مطمع نظر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اب باہر آ چکی ہیں، تو جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ کتنی افیکٹو رہ جائے گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اسلام آباد بیسڈ ہیں اور یہاں سے اپنی پارٹی کو رن کرتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں جب وہ ملاقات کرنے گئے تھے تو یہ خبر آئی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیپریٹلی روک کر ان سے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے گفتگو بھی کی تھی، اور کچھ ہدایات بھی دی تھیں۔ ایک تو چیز وہ اپنی جگہ، دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں فیصل واڈا صاحب یہ ایک دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہاں پر حصے بکھرے ہونے والے ہیں، اور ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے، اور ایک زیرک سیاستدان اس کو لیڈ کرے گا۔ تو یہ خبریں ایسی جاری نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی صداقت بھی ہو، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی نے اسلام آباد میں قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی وہ پنجاب گئیں۔ اچھا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، دوسرا پہلو یہ کہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے، اور وہاں پر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے محفوظ تصور نہ کریں۔ پشاور پہنچی ہیں، پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ قیام کریں گی، تو وہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور جو ایک صوبائی مشینری ہے وہ کم از کم ان کے ڈسپوزل پر ہوگی کہ ان کو موو کرنے میں آسانی ہوگی، اور وہاں پر اس طریقے سے انہیں قانونی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ انتظامی مشینری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں، جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور وہاں پر رہتے ہوئے خاص طور پر جو باقی لوگوں کا کردار کیا ہوگا، کس کی انٹری ہوگی، کس کو ایکسیس ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو گروپ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو اور باقی لوگوں کو اتنی ایکسیس نہ مل سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی ہوگی، جن کے اوپر کام کرنا ہوگا اب پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے باہر آنے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو سکتا ہے کہ بانی چیئرمین کے لیے اب معاملات تھوڑے آسان ہوں، بیکاز جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ یا باقی خان صاحب کی جو بہنیں ان سے ایک عقیدت رکھتی ہیں، تو ایم شیور کہ بشریٰ بی بی بھی ان کے ساتھ، ان کی پرائرٹیز پارٹی کے ساتھ ساتھ بانی چیئرمین بھی ہوں گے۔ خان صاحب کسی طریقے سے باہر آئیں اور اس کے بعد ملک کا جو معاملات ہیں اس میں اپنی تحریک انصاف جو ان کی جماعت ہے اس کو ایک یکسوئی کے ساتھ آگے لے کے چل سکیں، کیونکہ اندر بیٹھے ہوئے معاملات کا اکثر وہ 26ویں ترمیم والا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کئی چیزوں کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسے ہوئیں، کس طریقے سے ہوئیں، اور اس پر انہوں نے تعصب کا اظہار بھی کیا۔ تو لیٹ سی واٹ ہیپنز۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو ڈیوائیڈ کی بات ہو رہی تھی فردر، مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہوگا، جو گروپس ہوں گے وہ اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے اب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور خاص طور پر اپنے نمبر بنانے کے لیے، کیونکہ ایم شور کے خبریں تو پہنچتی ہیں اندر، لیکن بشریٰ بی بی تک بھی کئی چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ جو پہنچی ہوں گی۔ اور پھر جو پرانے لوگ تھے جو پارٹی چھوڑ گئے تھے، جو ابھی کرنٹلی جو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے فیصل واڈا کی جانب سے مختلف القابات ان کو دیے جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب مختلف باتیں ان کے بارے میں کر چکے ہیں۔ تو لیٹس سی ہو اسٹیز مور ریلیونٹ، ہو اسٹیز مور افیکٹو ان دا کمنگ ڈیز۔